ہے طلباء اکرام پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو صحابہ کا گستاخ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ ایدی میں دلیل ایک حسین دے نانے کو نہ لے دیں جا کے صحابہ کا جو نوکر ہے، ٹھیک ہے، اس سے میری بات ہے. ہم سنی ہے بھائی، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، پنجتن پاک سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کی ازواج کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں. دیکھنا بات کی دلیل دیتا ہوں، استدلال کرنے لگا ہوں، دلیل دینے لگا ہوں. میرے نبی کی بارگاہ میں ایک جنازہ آیا، سرکار نے نا مصلی امامت پہ آئے، مصلی امامت پہ آ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پہ آئے، مصلی امامت پہ آئے. جو نبیوں کی امامت کرے وہ مصلی پہ آئے. جب کریم آقا مصلی امامت پہ آئے تو کریم آقا نے آ کے فرمایا صحابہ صف سیدھی کرو، اس کا جنازہ پڑھاتا ہوں. میرے آقا اس کا جنازہ پڑھانے لگے. جب جنازہ پڑھانے لگے تو کیا ہوا، سرکار ہے نا صوفی نعمان صاحب کیا کیا کہ اس میت کا چہرہ دیکھنا چاہا، کپڑا اٹھایا، دیکھا اس کی شکل بگڑ گئی تھی. کہہ لو استغفر اللہ. اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا. آپ کہتے ہیں نا جی ہمارے محلے میں وہ یہ کہتا فلاں یہ کہتا ہے، چھوڑو فلاں فلوں کو، یہ وہ چھوڑو، وہ کرو جو حسین کے نانے نے کیا ہے. جب اتنی بات ہوئی سرکار نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی شکل بگڑ گئی تھی. تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میں مصطفیٰ اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. جسے کملی والا دودھکار دے اسے کون قریب کر سکتا ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا. صحابہ اکرام نے لمبا چوڑا مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو صحابہ کا گستاخ ہو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، صحابہ نے یہ سوال کر کے ساری باتوں کا سوال کا جواب دے دیا. میرے آقا کے غلاموں نے کہا یا رسول اللہ دا جنازہ نہیں پڑھایا تساں، سرکار دا جنازہ نہیں پڑھایا تساں، سرکار دا جنازہ نہیں پڑھایا تساں. میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس کے دل میں میرے عثمان سے بغض تھا، یہ منافق تھا. تو جو عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھے، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا. تو جو ایک صحابی سے بغض رکھے میرے آقا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے. تو جو کلہم صحابہ کا گستاخ ہو ہم بھی اس کا جنازہ بھی پڑھاتے بھی نہیں ہے اور ہم اس کا جنازہ پڑھتے بھی نہیں ہیں.